والا یا اضافے والا؟ دونوں رائے آ گئی علماء کی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں. بیچ اس مسئلے کے علماء کا شدید اختلاف ہے. بات سمجھنا، یہ کمی والا بڑا جرم ہے اضافے والا؟ آپ کو نہیں سمجھ آنی، میں مثال دیتا ہوں پھر سمجھنا. توجہ رکھنا. یہ مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ بازار ہے. یہ مسجد ہے اور ساتھ کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی مسجد ہے، یہ بازار بھی مسجد ہے. جرم ہے یا نہیں؟ بتاؤ. بازار کو مسجد کہنا جرم ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے یہ بھی مسجد ہے اور یہ بازار بھی. دوسرا بندہ کہتا ہے وہ بھی بازار ہے یہ بھی بازار ہے، مسجد ہے ہی نہیں. یہ بھی جرم ہے یا نہیں؟ بڑا جرم کون سا ہے؟ بڑا جرم کون سا ہے جی؟ ہاں، یہ بڑا مجرم ہے جو مسجد کا بھی انکار کرتا ہے. کیوں؟ جو بازار کو مسجد کہہ رہا تھا وہ مسجد کو تو مسجد مان رہا تھا نا، کچھ اضافہ کیا ہے نا. اور جس نے کہا یہ مسجد ہی نہیں ہے اس نے جڑیں کھوکھلی رکھ کر کے رکھ دی. تو جس نے بازار کو مسجد مانا مجرم یہ بھی ہے، نمبر 2 ہے. اور جس نے مسجد کو بھی بازار کہا یہ مجرم ہے، مجرم نمبر، وہ ملحد ہے، یہ بدعتی ہے. اضافے والا بدعتی ہے اور کمی والا. آپ طلبہ ہیں، آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، ہم مخالفت بدعتی کرتے ہیں ملحد کی؟ ہمیشہ بدعتی کی. اچھا، پھر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں مال ان سے ملتا ہے. کہتے ہیں آگے نہیں؟ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہمیں مال کن سے ملتا ہے؟ بدعتیوں سے ملتا ہے. وہ لوگ ادھر آتے ہیں. حضرت قاری رحمہ اللہ فرماتے تھے بدعتی کی مثال کچی روٹی کی ہے، ملحد کی مثال جلی روٹی کی ہے. بدعتی کی مثال کچی روٹی کی ہے، ملحد کی مثال کچی روٹی کو پکاؤ تو پک جاتی ہے نا، اور جلی کو ٹھیک کرو تو ٹھیک ہوتی ہے. ایسی ہے یا نہیں؟ اچھا، عجیب، میں وہی کہہ رہا ہوں تعجب مجھے جس بات پر ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بڑا مجرم ملحد ہے جو کمی کرتا ہے، اس کے خلاف ہم تیاری نہیں کرتے نا، انہوں کچھ نہ کو. اور جو سمجھتے ہیں چھوٹا مجرم اس کے سارے اس کے خلاف ہے. اچھا، یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جو ڈکیتی ہو رہی ہے وہ ملحد ڈکیتی کر رہا ہے، بدعتی ڈکیتی نہیں کر رہا. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، پورے آزاد کشمیر میں آپ مجھے 10 بندے ایسے بتا سکتے ہیں جو پہلے دیوبندی ہوں اور پھر بریلوی ہو گئے ہوں؟ بتائیں، بتا سکتے ہیں؟ اچھا، آپ 10 بندے بتا سکتے ہیں دیوبندی تھے اہل حدیث ہو گئے؟ جی بتا سکتے ہیں نا. اچھا، آپ خود بتاؤ کہ آپ کے لیے نقصان دہ پھر کون ہے؟ جو آپ کا مال چھین دیں یا آپ کو مال دے رہے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی. تبلیغی جماعت جو پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری جماعت ہے تو بریلوی تو تبلیغی جماعت میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہو رہے؟ تو ایک بندہ افراد دے رہا ہے، ایک بندہ توڑ رہا ہے، تو زیادہ فکر کس کی کرو، جو دے رہا ہے جو توڑ رہا ہے؟ ایک بندہ آپ کے مدرسے کو چندہ دیتا ہے، دوسرا مدرسے کی چوری کرتا ہے، تو کس کے خلاف تقریر کرو گے، جو چندہ دیتا ہے یا جو چوری کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں چوروں کو سنبھالو، آپ کہتے ہیں جو چندہ دیتا ہے وہ کے خلاف تقریر نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا، بات اچھی طرح سمجھو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اہل سنت بھی ہیں، احناف بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں. سنت کیوں؟ یہ نبی کی طرح رشتہ ہے، حضور نے دین مکمل کیا، جیسے کہتے ہیں تکمیل دین. والجماعت نسبت صحابہ کی طرف ہے، دین کو پھیلایا اور جمایا، جسے کہتے ہیں تمکین دین. احناف نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، جن نے دین کو لکھوایا، جسے کہتے ہیں تدوین دین. اور دیوبند نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے اور انہوں نے دین کو بچایا ہے، اسے کہتے ہیں تطہیر دین. کتنے کام ہو گئے بتاؤ نا؟ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 جی تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین. تم کیسے طالب علم ہو؟ 4